अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आप लोगों को उर्दू कवायद के हवाले से कुछ ज़रूरी और कारआमद बातें बताऊंगा। सबसे पहले हम कवायद जो बोलते हैं, कवायद जिसको हम कह सकते हैं कायदा की जमा है। और उर्दू कवायद को कवायद में क्या चीज़ें आती हैं और क्या चीज़ें नहीं आती हैं। तो कवायद के अंदर सिर्फ दो चीज़ें आती हैं, यानी किसी भी ज़बान का जो सर्फ होता है और किसी ज़बान का जो नहव होता है, जब दोनों को हम मिला देते हैं तो मिला के उसे हम उर्दू ग्रामर या उर्दू कवायद कहते हैं। जैसे अब कवायद की ज़रूरत क्यों पड़ती है? कवायद की ज़रूरत किसी भी ज़बान को समझने में, लिखने में, बोलने में गलतियों से बचाया जा सके और गलतियों से हमें बचने का पूरा तरीका मालूम हो कि हम ये करेंगे तो हम गलती से बच जाएंगे। इसलिए तो समझने के लिए, समझाने के लिए, पढ़ने और पढ़ाने के लिए, सब के लिए हमें ज़बान और ज़बान के लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं कि कैसे किस ज़बान को हम सही मानेंगे, ये सारी चीज़ें ग्रामर के तहत आती हैं। अब जो ज़बान है, कवायद है, कवायद के अंदर किसी भी कवायद की ज़रूरत क्यों पड़ती है कि कोई ज़बान का लिखना, पढ़ना, बोलना आ जाए, उसके बारे में हमें अच्छी तरह वाकिफ़ियत हो जाए, इसे हम कहते हैं कवायद कहते हैं। और कवायद को इंग्लिश में ग्रामर बोलते हैं, जिसका सही तलफ़्फ़ुज़ ग्रामर होता है, और हिंदी में उसे ही व्याकरण कहते हैं। जैसे हिंदी व्याकरण, संस्कृत व्याकरण, उर्दू कवायद, इंग्लिश ग्रामर आ गया होगा समझ में आप लोगों को। अब देखिए उर्दू कवायद के बारे में, उर्दू कवायद उन उसूलों और ज़ाब्तों को कहते हैं जिनसे हमें उर्दू ज़बान सही लिखना, पढ़ना और बोलना आ जाए। अब याद रखना है कि उर्दू कवायद को 5 हिस्सों में तक़सीम किया जाता है। एकदम गौर से सुनिएगा, एकदम बिल्कुल इंशाअल्लाह ट्रिक टेक्निक से याद हो जाएगा। सबसे पहली चीज़ है इल्म हिज्जा और या इल्म इमला, नंबर 1। नंबर 2 इल्म सर्फ, नंबर 3 इल्म नहव, नंबर 4 इल्म बलागत, नंबर 5 इल्म अरूज। उरूज नहीं बोलेंगे, अरूज होता है, उरूज नहीं होता है। उरूज बड़े बड़े स्कॉलर्स ही बोलते हैं, जो गलत है, अरूज होता है। ये 5 इल्म है। फिर से देखिए, इल्म हिज्जा, इसी का दूसरा नाम है इल्म इमला भी। दूसरा इल्म सर्फ, उसके बाद तीसरा है इल्म नहव, नहू नहीं नहब। नंबर 4 है इल्म बलागत और नंबर 5 है इल्म अरूज, अरूज ऐन से अरूज। अब देखिए, ये जो इमला है और ये जो हिज्जा है, कोई भी जब जो लफ्ज़ लिखा जाता है, उस लफ्ज़ को पढ़ना कैसे है? कोई भी लफ्ज़ लिखा है उल्फत, उल्फत जो लिखा हुआ है, अलिफ लाम fe ते उल्फत। अब ये अलिफ fe ते लिखा हुआ, कई बार उसको उल्फत पढ़ेंगे, इल्फत पढ़ेंगे, अल्फत पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? तो याद रखिएगा, जो जिसमें हुरूफ के हरकात व सकनात या आवाज़ों से बहस की जाती है, ताकि हर्फ का सही तलफ़्फ़ुज़ मालूम हो कि ये हर्फ सही में इसको पढ़ा कैसे जाएगा और इसको पढ़ना कैसे है। इन तमाम कवायद का इल्म जहाँ होता है, उसको हम इल्म इमला या इल्म हिज्जा बोलते हैं। याद रखिएगा, इमला बोलते हैं ना, इमला लिखो। क्या है इमला? जैसे देख के लिखो, या कोई टीचर लिखा रहा है, हिज्जा, इसका हिज्जा क्या है, यानी इसको कैसे लिखा जाता है, इसको पढ़ा कैसे जाता है। इन तमाम चीज़ों का इल्म हमें इल्म इमला, इल्म हिज्जा से मिलता है। दूसरा है इल्म सर्फ। इल्म सर्फ वो इल्म है जिसमें बामाना अल्फाज के हुरूफ और हरकतों की तब्दीलियों के तरीके से बहस की जाती है। हरफों के उलट-फेर से किस तरह अल्फाज बन जाते हैं, इन तमाम चीज़ों का ताल्लुक इल्म सर्फ से है। सर्फ का लफ्ज़ी माना ही होता है फेरना, फेरना। जैसे को फेरना कई तरह का होता है। जैसे देखिए सर्फ, जैसे आपने सुना होगा कि सरफा, घर में सरफा का मतलब खर्चा होता है। जैसे बोला ना कि ये मैं घर बना रहा हूँ, इसमें इतने का सरफा है। सरफा का मतलब जो मेरे पास पैसे हैं ना, वो पैसे चले जाएँगे किसी के पास और वहाँ से कुछ चीज़ें हमको मिल जाएँगी। सरफा का मतलब होता है फेरना। इसी से बनता है सर्फ। सर्फ का मतलब होता है कि कोई भी लफ्ज़, सब एग्ज़ाम्पल के तौर पर मैं आपको समझाऊँ कि इसमें जो है ना, जो बामाना अल्फाज हैं, उसके जो हुरूफ है और हरकतों की तब्दीली कैसे हो गई, कौन लफ्ज़ कैसे बन गया, ये तमाम चीज़ें, और किसी लफ्ज़ के उलट-फिर कर देने से कैसे कोई लफ्ज़ बन गया, नया लफ्ज़ कैसे फ़ॉर्म हो गया, ये तमाम चीज़ें इल्म सर्फ की आती हैं। इंशाअल्लाह और तफ़सील से आगे बताऊँगा, अभी शॉर्ट में याद रखना है। उसके बाद है इल्म नहव।
نحو کا مطلب تو ایسے عربی میں جیسے کا معنی ہوتا ہے جسٹ لائک از ریکارڈ ان انگلش. انگلش میں ہم جس کو جسٹ لائک بولتے ہیں اسی کو ہم عربی میں نحو بولتے ہیں. نحو کا مطلب جیسا بھی ہوتا ہے، لیکن یہاں پر علم نحو سے مراد جس جس سے کلمات یا جملوں کی ترتیب یا اس کا آپسی تعلق یا ان کو علیحدہ علیحدہ کرنے کا طریقہ معلوم ہو، اس کو علم نحو کے اندر رکھتے ہیں. بس ایسا سمجھیے، ایک دم مثال کے طور پر کوئی لفظ کا فارمیشن کیسے ہوا، کوئی لفظ کیسے وجود میں آیا، ان تمام چیزوں کا تعلق صرف سے ہے. لیکن کوئی جملہ ہے، جیسے ہم نے کہا، میں نے یہ کہا کہ زید کھڑا ہے. اب یہاں پر کو بولے کھڑا زید ہے، کھڑا ہے زید. ان تینوں میں پہلا جملہ، پہلا جو ترتیب ہے وہ صحیح ہے کہ زید کھڑا ہے. یہاں پر جو زید ہے یہ مبتدا ہے اور کھڑا ہے اس کی خبر ہے. مبتدا خبر سے جملہ مکمل ہوتا ہے. تو یہ جو جملے میں آپس کی ترتیب ہے، اس کا جو مطالعہ کیا جاتا ہے وہ علم نحو کے اندر کیا جاتا ہے. چوتھا ہے علم بلاغت. ظاہر سی بات ہے، جب کوئی آدمی انسان جملہ بولتا ہے تو جملہ سمپل بھی بولا جا سکتا ہے اور تھوڑا اس کو خوبصورت بنا کے بولا جا سکتا ہے. جیسے میں نے کہا چائے پینا ہے، یہ چائے پینی ہے. ہم نے کہا چائے پینا ہے، یہ دیہاتی ہو گیا. ہم کو کہا چائے پینی ہے، یہ سادہ زبان ہو گئی. لیکن ہم نے کہا کسی بچے سے مجھے چائے کی طلب ہو رہی ہے، چیز وہی ہے. جیسے میں نے کہا کہ خالد شیر ہے، خالد بہت مضبوط ہے. خالد کا بیہیو شیر کی طرح لگتا ہے. تو کہیں ہم استعارہ یوز کر رہے ہیں، کہیں ہم تشبیہ یوز کر رہے ہیں. تو ان تمام چیزوں سے کسی جملے کی خوبصورتی بڑھ جاتی ہے. تو یہ کسی جملے کے اندر جو الفاظ ہیں اس کا استعاراتی طور پر، تشبیہ کے طور پر کیسے یوز ہوا ہے اور کلام کو کیسے خوبصورت بنایا جا سکتا ہے، ان تمام چیزوں کا جو علم ہمیں ملتا ہے وہ علم بلاغت سے ملتا ہے. اور ایک ہے علم عروض. عروض دیکھیے، عروض جو ہے نا، عرض کا مطلب کہتے ہیں گاؤں میں بولتے ہیں چلو تم اپنا عرض دے دو، تمہارا عرض کیا ہے، یا کپڑے کا عرض کیا ہے، یعنی کپڑے کی چوڑائی کیا ہے. عرض کا مطلب چوڑا ہونا ہوتا ہے. کپڑے کا عرض کیا ہے مطلب کپڑے کی چوڑائی کتنی ہے. ایسے بھی سمجھیے کہ جب کوئی بھی انسان کچھ زبان سے نکالتا ہے وہ کلام موضوع ہے یا نا موضوع ہے. موضوع کا مطلب اس کے اندر وزن ہے کہ نہیں، وہ کسی بحر میں ہے کہ نہیں، اس کے اندر موزونیت ہے کہ نہیں، اس کے اندر موزونیت والا حسن ہے کہ نہیں، اس کے اندر آہنگ پیدا کیا جا سکتا ہے کہ نہیں. یہ تمام چیزوں کا جہاں علم ملتا ہے اسے ہی ہم علم بلاغت نہیں بلکہ علم عروض کہتے ہیں. اس کو ایسے سمجھیے کہ اشعار جو ہے وہ صحیح ہے نہیں ہے، یعنی وہ موضوع شعر ہے یا نہ موضوع شعر ہے. ان تمام چیزوں کے اندر جو تمیز پیدا جس علم سے کیا جاتا ہے اس علم کا نام ہے علم عروض. تو پھر سے آپ سمجھ جائیں کہ علم کو اردو قواعد کو بنیادی طور پر 5 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. ایک علم ہجا جس کا دوسرا نام علم املا بھی ہے، دوسرا علم صرف، تیسرا علم نحو، چوتھا ہے علم عروض، پانچواں ہے علم بلاغت. عروض اور علم بلاغت 5 ہے، چاہے آگے پیچھے کر سکتے ہیں، کوئی دقت نہیں ہے. اب دیکھیے، اب حروف کے بارے میں یہ بات یہاں ختم ہو گئی ہے. اب اگلی بات کہ حروف جو ہوتے ہیں کسی حروف پر نقطہ لگا رہتا ہے اور کسی حروف پر نقطہ نہیں لگا رہتا ہے. جس حرف پر نقطہ لگا رہے گا اس کو کہیں گے منقوطہ. میم نون بڑی قاف واو تا لٹکی ہا، منقوطہ. یعنی منقوطہ کا مطلب ہی یہ نقطہ دیا گیا. غیر منقوطہ یعنی جس پر نقطہ نہیں دیا گیا. تو یاد رکھیے گا، جس حرف کے اوپر نقطہ رہے گا اس کو منقوطہ بولیں گے، اور جس حرف کے اندر نقطہ نہیں رہے گا اس کو غیر منقوطہ بولیں گے. اگزامپل سے سمجھ جائیے. جیسے میں نے کہا با بے، جس کو آپ لوگ اردو والے بے بولتے ہیں، صحیح لفظ ہے اس کا تلفظ با. اس کے پیچھے نقطہ ہے، تب نقطہ ہے تب سمجھ جائیے اس کو منقوطہ بولیں گے. اب جیسے ہم نے دیکھا شین بڑی شین لکھا، جس کو بڑی شین چھوٹی شین ہوتی نہیں ہے، لیکن سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں. کیونکہ دیکھیے سین اور شین جس میں 3 نقطہ ہوتا ہے تو منقوطہ ہو گیا. اور اگر چھوٹی سین ہے تو اس کے اندر نقطہ نہیں ہے تو چلا جائے گا غیر منقوطہ میں. تو یاد رکھیے گا، جس پر نقطہ رہے گا اس کو منقوطہ بولیں گے اور جس پر نقطہ نہیں رہے گا اس کو غیر منقوطہ بولیں گے. اب آگے دیکھیے، جن حرفوں کے اوپر نقطہ ہوتا ہے ان کو فوقانی کہتے ہیں، اور جن کے نیچے نقطہ ہوتا ہے ان کو تحتانی کہتے ہیں. جیسے اگزامپل کے طور پر دیکھیے، آپ با دیکھتے ہیں،
बे जिसको बोले बे, बे के नीचे नुक्ता है, तो बे के नीचे नुक्ता है, तो इसको बोलेंगे तहतानी। लेकिन देखिए ता, सा, इसके ऊपर नुक्ता है, तो इसको बोलेंगे फ़ौक़ानी। फ़ौक़ान, फ़ौक़ानी, देखिए कोई भी लफ्ज़ जो बना है ना, उसके अंदर ही उसके सारे रुमूज़ छुपे हुए हैं। हमने कहा फ़ौक़, फ़ौक़ का मतलब होता है ऊपर, और फ़ौक़ानी किस हर्फ़ को बोलते हैं? जिसका नुक्ता ऊपर होता है, जैसे ता, ता, ख़ा, शीन, ये ऊपर नुक्ता है, तो इन तमाम हुरूफ को बोलेंगे फ़ौक़ानी है, क्योंकि ऊपर नुक्ता लिए हुए हैं। और जो हर्फ अपने से नीचे नुक्ता लिए हुए है, उसको तहतानी बोलेंगे। जैसे हम बोलेंगे बा, बताइए बा, बे का नुक्ता नीचे के ऊपर है, नीचे है, तो इसको बोलेंगे तहतानी। बस इतना समझिए। अब एक बात होती है कि किसी पर एक नुक्ता होता है, किसी पर 2 नुक्ता होता है, और किसी हर्फ पर 3 नुक्ता होता है, तो सबका नाम अलग-अलग है। अगर 1 नुक्ता होगा, उसको मुबहदा बोलेंगे, 2 नुक्ता होगा, उसको सनात बोलेंगे, सनात बोलेंगे, और 3 नुक्ता होगा, उसको मुसल्लसा कहते हैं। देखिए गौर से, मुबहदा यानी उसको अकेला ही छोड़ दिया गया, यानी उसके ऊपर एक ही नुक्ता है। जैसे आप देखिए बा, बा पे कितना नुक्ता है? 1 नुक्ता है। तो कोई पूछेगा ये सबसे पहले कि मनक़ूता है कि गैर मनक़ूता? तो आप क्या बोलिएगा? इस पर नुक्ता दिया हुआ है, तो बोल दीजिए जी मनक़ूता है। दूसरा सवाल पैदा होता है कि बा के नीचे नुक्ता है कि बा के ऊपर नुक्ता है? तो नीचे नुक्ता है, तो इसको बोलेंगे ये तहतानी है। तीसरी बात ये होगी कि अगर 1 नुक्ता है, तो मुवाहिदा कहलाएगा, यानी उसको 1 देकर छोड़ दिया गया है, तो वो मुवाहिदा है। अगर 2 है, जैसे बा है, सॉरी ता है, ता है, ता, ता, ता में कितना नुक्ता है? 2 नुक्ता है। इसको बोलेंगे सनात, से अलिफ नून, से नून अलिफ गोलता सनात। और अगर 3 नुक्ता है, तो मुसल्लस माने होता है ना ट्राइएंगल, 3 ज़ाविया जिसमें होता है उसको मुसल्लस बोलते हैं। या हिंदी में कहिए कि जिसके अंदर 3 भुजाएँ होती हैं, 3 भुजाएँ होती हैं। देखिए 3 भुजाएँ, एक भुजा, दूसरी भुजा और ये भुजा। ये कितनी भुजा हुई? 3 भुजा। उसी को बोलते हैं मुसल्लस उर्दू में और अरबी में मुसल्लस, और इसी से बनता है मुसल्लसा। अब देखिए सा, सा में 3 नुक्ता है, इसको बोलेंगे मुसल्लसा। यानी 1 नुक्ता होगा तो मुवाहिदा, यानी उसको वहदत अकेला ही छोड़ दिया गया है, एक एक अकेला है बेचारा। जिसके अंदर 2 है तो सनात कहलाएगा, जिसके अंदर 3 नुक्ता है तो वो मुसल्लसा कहलाएगा, यानी उसको 3 नुक्ता देकर छोड़ दिया गया है। ये बात यहाँ पर ख़त्म हुई। अब थोड़ा-सा आगे चलिए। इराब, इराब किसको बोलते हैं? इराब कितना होता है वो बात की बात है। हम सबसे पहले आपको एक फ़र्क बता देते हैं। एक लफ्ज़ होता है इराब, एक लफ्ज़ होता है अराब। अलीफ लिखा जाता है सेम, अलीफ, ऐन, रे, अलीफ, बे, इराब। और एक होता है आराब, दोनों में फ़र्क है। आराब कहते हैं देहाती को, बद्दू को, वहशी को, जंगली को भी कह सकते हैं। कुरान पाक में लिखा है 11वें पारे के पहले सफ़े में, अल अराबु अशद्दु कुफ्रन व निफाक़ा। अल अराब, ये जो बद्दू हैं, ये जो देहाती हैं, ये खाना बदोश हैं, ये बहुत कुफ्र के एतबार से, इनकार के एतबार से बहुत सख्त होते हैं। तो वहाँ पर वो देहाती बद्दू वहशी के माने में है, लेकिन यहाँ पर जो एराब है, वो एराब ज़बर ज़ेर पेश देने को एराब कहते हैं, या ज़बर ज़ेर पेश लगाने को एराब कहते हैं, याद रखिएगा। अब देखिए, इतनी बात आप जानते हैं कि सबसे, जैसे कोई भी ज़बान होती है, उसका जो बेसिक फंडा होता है, उसके नीचे जो सबसे नीचे वाले पायदान पर जो चीज़ होती है, वो हर्फ होती है। जब हर्फ हर्फ से मिलता है, तो लफ्ज़ बनता है। लफ्ज़ लफ्ज़ से जब मिलता है, तो फ़िक्रा बनता है, और फ़िक्रा के अंदर फ़िक्रा मुकम्मल नहीं होता है, लेकिन वही जब मुकम्मल हो जाता है, तो वो जुमला बन जाता है, और जुमले से बहुत सारे जुमले से मिल कर के पैरा बनता है, जिसको हम पैराग्राफ बोलते हैं, और वही पैराग्राफ से मिल कर एक मज़मून बनता है। मज़मून के बाद उससे मकाला बनता है, मकाला के ऊपर, मकाला किताब की सूरत में होती है, किताब की तरह भी हो सकती है, किताब से मोटी भी हो सकती है, या किताब के बराबर की भी हो सकती है। गोया कि मकाला और किताब बनती है, और किताब के बाद वो जब बहुत सारी किताबों का मज़ामीन एक जगह यकजा हो जाते हैं, एक जगह कंपाइल हो जाते हैं, या कोई कंपाइल कर देता है, तो उसे ही एनसाइक्लोपीडिया कहते हैं। ये सब बातें याद रखना है, बेसिक, बहुत इम्पोर्टेंट बात है। अब देखिए, हुरूफ को मिलाने से जो लफ्ज़ बनता है, उस लफ्ज़ की अदायगी के लिए हुरूफ पर अलामतें लगाई जाती हैं। इन्हीं को हम इराब कहते हैं। इसी से तलफ़्फ़ुज़ अदा होता है। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा उल्फत,
تو دیکھیے الف الگ تھا، لام الگ تھا، فے الگ، تا الگ، 4 حرف کا مجموعہ ہے الفت. ہم نے چاروں حروف کو ملا دیا تو بن گیا الف لام فے تے. لیکن اس کا صحیح تلفظ کیسے ہوگا، اس کو پڑھا کیسے جائے گا، تو یہ املا اس سے بحث کرے گا، حروف ہجا اس سے بحث کرے گا. لیکن اس کے اوپر جو علامتیں لگائی جائیں گی تو علامتوں سے بحث جو کرے گا یہ اعراب کرے گا، یہ بتائے گا کہ یہاں پر کون کون سی علامتیں لگائی جائیں گی. علامت سمجھ رہے ہوں گے، زبر، زیر پیش، تشدید، جزم، سکون، یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہے علامتیں کہلاتی ہیں. علامت کا مطلب ہوتا ہے سمبول، پہچان، شناخت، نشان، جس سے ہم صحیح طور پر اس لفظ کا تلفظ ادا کر سکیں. اب دیکھیے جیسے ہم لکھا، میں نے کہا کہ بے رے فارسی میں ہوتا ہے بر، بر مانے پر ہوتا ہے. جیسے بر کتاب، کتاب پر. ہم نے لکھا بد، بے دال زبر بد، تو بد. اب اس کو بد پڑھیں گے، بد پڑھیں گے، بدھ پڑھیں گے، کیا پڑھیں گے؟ تین تمام طریقہ جو ہے نا اعراب بتاتا ہے. اعراب جو تلفظ کے لیے کہ جس لفظ کا تلفظ کیا ہوگا اس کے لیے کچھ علامتیں لگائی جاتی ہیں، وہ تمام چیزوں کا تعلق انہی چیزوں سے ہے. اب دیکھیے اعراب کا یہ اعراب اس کو مت پڑھ دیجیے گا، اعراب ہو یا حرکات ہو وہ 8 طرح کے ہوتے ہیں. 8 ہیں، 8 طرح کے ہوتے ہیں یا 8 ہے. نمبر 1 فتحہ، نمبر 2 کسرہ، نمبر 3 ضمہ، نمبر 4 سکون، نمبر 5 وقف، نمبر 6 تشدید، نمبر 7 تنوین، نمبر 8 مد. یاد رکھنا ہے کہ اعراب یا حرکات و سکنات، اعرابی کا دوسرا نام ہے حرکات و سکنات. حرکات نہیں ہوتا ہے، رے پر زبر پڑھیے گا، حرکات و سکنات. تو اعراب ہو یا حرکات و سکنات ہو یہ 8 طرح کے ہوتے ہیں. نمبر 1 پھر سے پڑھ لیجئے فتحہ، نمبر 2 کسرہ، نمبر 3 ضمہ، نمبر 4 سکون، نمبر 5 وقف، نمبر 6 تشدید، نمبر 7 تنوین اور نمبر 8 مد. بس خالی اس کے بارے میں 2 منٹ بتا دوں، باقی انشاءاللہ کل تفصیل سے بتاؤں گا. آج صرف ایک ایک پوائنٹ بتا دوں. ایک چیز ہوتی ہے فتحہ، غور سے سنیے گا. فتحہ، فتح کا مطلب ہوتا ہے ایسے لفظی معنی کھولنا، کھولنا فتحہ. لیکن فتحہ کا مطلب کہیں کہیں یہ بنا ہے فتح سے. فتح معنی ہوتا ہے کامیاب. آج جو کامیاب ہوتا ہے، جیسے مان لیجئے یہ 2 لڑکا ہے آپس میں لڑ رہا ہے، یہ ہار گیا، یہ اس کے اوپر جیت گیا. ظاہر سی بات ہے، کہتے ہی جب یہ اس پر آ گیا تو بولے اس کو فتح مل گئی. جو لڑکا جیت گیا اس کو فتح مل گئی، گویا کہ وہ اس پر چھا گیا یا اس پر چڑھ گیا. ہوا ظاہر سی بات، ایک لڑکا ہے دوسرا لڑکا ہے. اب دیکھیے اس نے اس کو چھپا لیا، تو فتحہ بھی اسی علامت کو بولتے ہیں کہ زبر اوپر میں ہوتا ہے. کوئی بھی حرف ہوتا ہے اس کے اوپر زبر ہوتا ہے. دیکھیے اوپر زبر ہوتا ہے، گویا کہ وہ اس کو دبا نیچے ڈھانپ رہا ہے. اس لیے فتح، فتح جو ہوتا ہے جو جیتتا ہے وہ ہمیشہ اوپر ہوتا ہے. ایسے یاد رکھیے فتح کو فتح اس لیے بولتے ہیں وہ کسی حرف کے اوپر ہوتا ہے. اس کا دوسرا نام ہے زبر. زبر کو بھی زبر اسے بولتے ہیں نا، کہتے ہیں نا ایک لفظ ہوتا ہے زیر و زبر، اس کو زیر و زبر کر دیا، یعنی ایک دم تہس نہس کر دیا، اوپر نیچے کر دیا. اوپر نیچے کرنے والا برباد کر دیا، یعنی بالکل زیر و زبر. زیر مانے نیچے اور زبر مانے اوپر. زبر کو زبر اس لیے بولتے ہیں وہ کسی حرف کے اوپر ہوتا ہے. فتح کو فتح اس لیے بولتے ہیں فتح مانے کامیاب ہوتا ہے. یہ آپ کو ٹرک بتا رہا ہوں، کئی کتابیں ڈھونڈنے لگی فتح مانے جیت جاتا ہے، یہ وہ آپ کو کانسیپٹ کلیئر کرنے کے لیے بتاتا ہوں تاکہ کبھی بھی نہ بھول پائیں. اس لیے اس کو فتحہ بھی بولتے ہیں اور اسی کو زبر ہی بولتے ہیں. ایک ہوتا ہے کسرہ. کسرہ کا مطلب کسر مانے ہوتا ہے توڑنا. اسی سے بنتا ہے کسرہ جس کو ہم ایکسرسائز بولتے ہیں، وہ سین سے ہوتا ہے. ایکسرسائز سین سے ہوتا ہے، اور جو بہت زیادہ ہوتا ہے اس معنی میں کثرت ہوتا ہے، سا سے ہوتا ہے. یاد رکھیے گا. تو کسرہ مانے توڑنا. دیکھیے جو زیر ہوگا نا وہ ہمیشہ لگے گا نا، جیسے کوئی چیز ٹوٹ جاتی ہے تو ہمیشہ ایسے ہو جاتی ہے. کوئی بھی چیز ٹوٹے گی دیکھیے گا، جیسے سب ہوتا ہے یہ ایک وائر ہے، تار ہے، یا کوئی رسی لگائے باندھے ہوئے ہیں، آج ٹوٹ گیا، مان لیجیے رسی ٹوٹ گئی تو یہ لٹک گئی ایسے. جو کوئی چیز ٹوٹتی ہے تو ایسے لٹکتی ہے نا. تو کسرہ کا جو سمبل ہوتا ہے ہمیشہ ایسے ٹیڑھا ہوتا ہے. لگتا ہے کوئی چیز ٹوٹ کے لٹک گئی ہے، اس لیے اس کو کسر سے بنائے، یعنی وہ ٹوٹ گئی ہے. اور اسی کو ہم کسرہ بولتے ہیں، اور اسی کو ہم کیا بولتے ہیں؟ زیر بولتے ہیں. زیر کا مطلب نیچے، کسی حرف کے نیچے زیر ہوتا ہے. جیسے ہم نے لکھا با، با کے نیچے زیر لگا دیا تو زیر ہے، سمجھ جائیں گے زیر ہے. آگے ہے ضمہ. ضمہ کا مطلب ہوتا ہے پیش. ضمہ کو ہی ہم بولتے ہیں پیش. ضم کا مطلب عربی میں ہوتا ہے ملانا. ضمہ کو پیش بولتے ہیں. ضمہ بنا ہے زم سے. زم کا مطلب عربی میں ہوتا ہے گول، ملا دینا، ملا دینا، یعنی ایک سرا کو دوسرے سرے سے ملا دیجئے، ضمہ ہو گیا. تو پیش بھی تو ہمیشہ مطلب گول ہوتا ہے، ایک دوسرے سے ملا ہوتا ہے نا، ایسے نہ ہوتا ہے.
اس لیے اس کو ضمہ بولتے ہیں. اس کے بعد چوتھا ہے سکون. وہاں پر سکون کا مطلب ہے ٹھہر جانا یا ٹھہرنا. جس حرف پر علامت سکون کی لگائی رہتی ہے وہی آواز آ کے ٹھہر جاتی ہے. جیسے دیکھیے الف با زبر اب، یہ اصل ہے حمزہ با زبر اب. یہ قرت نہیں بتا رہے ہیں، اب انہیں قرت کے انگل سے دیکھیں گے تو الف ہوتا ہی نہیں ہے، زبر زیر پیش لگ جانے کے بعد وہ حمزہ بن جاتا ہے. میں یہاں قرت نہیں پڑھا رہا ہوں، میں اردو پڑھا رہا ہوں، اس لیے قرات کو چھوڑ کے اردو سمجھیے. الف با زبر اب، یہ دیکھیے الف پر زبر ہے، با پر جزم ہے. یہ جو دال چھوٹا بنا رہتا ہے نا وہ جزم کی علامت ہوتی ہے، سکون کی علامت. تو اب دیکھیے اب 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 آواز بند ہو جاتی ہے، ساکن ہو جاتی ہے، اس لیے اس کو ساکن بولتے ہیں. علامت کو سکون بولیں گے، اور جس پر وہ رہے گی اس کو بولیں گے یہ ساکن ہے، یہ حرف ساکن ہے. جیسے الف با زبر اب، تو یہ با پر جو جزم ہے یا سکون ہے تو اس کو بولیں گے با یہاں پر ساکن ہے، حرف ساکن ہے. ایک ہوتا ہے وقف. وقف میں اور جزم میں تھوڑا سا بنیادی فرق ہے، تھوڑا سا خیال رکھیے گا. جیسے تین حرف ہے، تین حروف کا مجموعہ ہے. جیسے دیکھیے سرو یا مرد. مرد دیکھیے مرد یعنی عورت، مرد مرد میم رے دال، میم رے دال مرد، میم رے دال. دیکھیے اس پر زبر ہے، میم زبر، رے پر جزم ہے، دال پر سمجھے کچھ ہو رہی ہے. تو اگر کوئی ایسا حرف ہو، ایسا لفظ ہو جس میں ایک متحرک ہو یعنی اس پر حرکت ہو، دوسرے پر جزم ہو، اور اس کے بعد والا جو حرف آتا ہے اس کو کہیں گے یہ وقف کی حالت میں ہے. تو ہم جب بولے مرد میم رے دال، تو دیکھیں میم پر زبر، رے پر جزم، اس کا کام ختم. دال پہ کیا ہے بابو؟ تو دال پر کچھ بھی نہیں ہے، تو بولیں گے یہ وقف کی حالت میں ہے. یعنی وقف جہاں پر ہوگا اس کے پہلے جزم ہوگا، ہمیشہ یاد رکھیں گے. آخری بات، اگلی بات ہے تشدید. تشدید کا مطلب ہوتا ہے سخت بنا دینا، مضبوط کر دینا، کسی چیز کو کسی چیز سے باندھ دینا، کسی چیز کو آپس میں ایک دم ایک دوسرے سے جکڑ دینا، اس لیے تشدید کو تشدید بولتے ہیں. جسے دیکھیے بولتے ہیں ابا. ابا تشدید ہمیشہ دو حرفوں کا مجموعہ ہوتا ہے. دیکھیے ابا بولتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہوا؟ الف بے الف ابا. تو دیکھیے با علامت تشدید کیا ہے؟ وہ ہندو کے اندر جو ہندو بھائی کے ہاں جو بنا جاتا ہے ترشول، تریشول، ایسے یوں، وہ تشدید کی علامت ہے. تشدید کی علامت جس حرف پر رہے گی گویا کہ وہ دو بار پڑھا جائے گا. اسی لیے تو میں لکھ رہا ہوں الف بے الف زبر با، اب بے پر دے دیا تشدید تو بن گیا ابا. تو دیکھیں دو بار با پڑھی جا رہی ہے، کیونکہ جب جہاں تشدید آتی ہے وہاں پڑھنے میں سختی ادا کرنی پڑتی ہے. ابا اللہ، سمجھ میں آ گیا ہوگا، اس لیے اس کو تشدید بولتے ہیں. اگلا ہے تنوین. تنوین کا مطلب ہے نا، دیکھنے میں تو نون نہیں دکھ رہا ہے لیکن جب اس کی ادائیگی ہوگی تو نون کی آواز پیدا ہوگی. جیسے دیکھیے فوراً، فوراً تم آؤ، فوراً رے الف دو زبر رن، تو دو زبر دو زیر دو پیش کی علامت کو ہم تنوین بولتے ہیں. تو تنوین بنا ہی ہے نون سے، نون واو نون. اس کا جو مادہ ہے یعنی روٹ ورڈ ہے نون واو نون ہے، اس سے بنا تنوین، یعنی نا کی آواز پیدا کرنے. جیسے معن میم عین الف اوپر دو زبر، معن فوراً حالتاً نتیجتاً اصلاحاً مصلحتاً تن تن تن، اس طرح کی آواز آتی ہے، تنوین کہلاتی ہے. اور آخری ہے مد. مد کا مطلب ہوتا ہے کھینچنا، اس لیے جس حرف کے اوپر مد ہوتا ہے اس کو کھینچ کر پڑھا جاتا ہے. جیسے دیکھیے ہم لکھا آفرین، ایک لڑکی کا نام ہوتا ہے آفرین. آفرین میں الف کے اوپر مد ہوتا ہے، اگر الف کے اوپر مد ہٹا دیا تو افرین ہو جائے گا، افرین غلط ہو جائے گا. گویا کہ وہاں پر اس کی ادائیگی دو الف کے برابر ہوگی، اس لیے الف لکھ دیا، اس پہ مد لکھ دیا. جو مد لکھ دیا اس کے بعد ہم نے لکھ دیا، اب اس کو پڑھیں گے آفرین. افرین نہیں، اب آفرین. تو اگر ایک الف کے مقدار کے برابر پڑھی جائے تو وہ کہلاتا ہے کامن، نارمل. لیکن اگر کوئی الف دو الف کے برابر پڑھا جائے تو سمجھ جائیے گا یہاں پر مد دیا ہوا ہے، اور اس کو تھوڑا سا کھینچ کر پڑھیں گے، اس لیے آفرین بولیں گے، عام بولیں گے، آسرا بولیں گے، کیونکہ سب کے اوپر الف کے اوپر مد ہے. تو مد کا مطلب کھینچنا، جس کے اوپر یہ علامت لگائی رہے گی اس کو ہم تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے. تو شاید آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ اعراب یا اعرابی کا دوسرا نام ہے حرکات و سکنات. وہ 8 طرح کے ہوتے ہیں جو میں نے آپ کو بتا دیا. انشاءاللہ اس کی تفصیلات ہم کل بتائیں گے.
اب اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔